من از ریش خشک و زردم خودم را بی تو گم کردم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم سامعین۔ ہارون رشید عباسی خاندان کا 5واں خلیفہ تھا۔ ہارون رشید کے دور میں ایک بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ ہارون رشید کے دور میں پڑنے والے اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر کوفہ تک اور بغداد سے لے کر مراکش تک تھے۔ ہارون رشید نے اپنے دور اقتدار میں اس قحط سے نمٹنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی۔ مثلاً اس نے حکومتی لنگر خانے بھی کھولے۔ اس نے تمام امراء، تمام وزراء کو موصول یعنی گورنمنٹ ٹیکس معاف کرنے کا حکم بھی دیا، اور تمام وزراء اور تمام مشیران اور تمام امراء کو موبیلائز کرنے کے باوجود بھی وہ اس قحط سے نمٹ نہ سکا۔ تاریخ بتاتی ہے، ہسٹری بتاتی ہے، کتاب کہتی ہے کہ ایک رات ہارون رشید بہت ٹینشن میں، بہت پریشانی کے عالم میں اپنی مسند پہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد، اپنے وزیر اعظم، اپنی حکومت کے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو، جو کہ اس کے استاد بھی تھے، یحییٰ بن خالد نے بچپن سے لے کر جوانی تک اور بادشاہ بننے تک ہارون رشید کی بہت ساری تربیت علمی اور دنیاوی حوالے سے کی تھی، اور بعد میں اس انعام میں ہارون رشید نے انہیں اپنا وزیر اعظم مقرر کیا تھا۔ یحییٰ بن خالد ایک تاریخی حوالے سے اچھے اور معتبر انسان تھے، پڑھے لکھے انسان تھے، علمی شخصیت تھے، اہل بیت کی محبت رکھنے والا شخص تھا۔ یحییٰ بن خالد کو اپنے دربار میں اپنی مسند کے قریب اپنے حجرے میں بلایا، اور ہارون رشید نے کہا کہ اے استاد معظم، میں بہت پریشانی کے عالم میں ہوں، بہت ٹینشن میں ہوں، میرا دماغ پھٹ رہا ہے ٹینشن کی وجہ سے، مجھے کوئی ایسا واقعہ سنائے، کوئی ایسی بات سنائے جس سے مجھے تسکین ملے، میری روح کو سکون ملے۔ یحییٰ بن خالد نے پوچھا کہ ہارون تم پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا جی پڑھنے والے قحط کی وجہ سے، جو کہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جو کہ آئے روز پھیلتا جا رہا ہے، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ہارون تم بے شک ایک بہت بڑی شاہی کے بادشاہ ہو، لیکن میرے بیٹوں برابر ہو۔ اگر میں تجھے بادشاہ کہوں تو بھی ٹھیک ہے، اگر بیٹا کہوں تو بھی ٹھیک ہے، مجھے اجازت دو۔ میں نے تاریخ انبیاء میں کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک واقعہ پڑھا تھا، میں تمہاری نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون نے کہا کہ آپ ارشاد فرمائیں۔ یحییٰ بن خالد نے کہا کہ میں نے نبی کی حیات طیبہ میں، کسی نبی کی حیات طیبہ میں یہ واقعہ پڑھا ہے کہ جنگل میں ایک بندریا نے اپنا سفر شروع کرنا تھا، اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ سفر میں کافی ساری مشکلات اس کے پیش نظر تھی۔ اس نے یہ سوچا کہ میرا بچے کا سن چھوٹا ہے، بچے کی عمر تھوڑی ہے، میں اگر اسے ساتھ لے گئی تو میری مشکلات بڑھ سکتی ہیں، میں اسے کہیں محفوظ مقام پہ پناہ دیتی ہوں اور واپس آ کے اپنا بچہ وصول کروں گی۔ اس نے اپنے خاندان سے مشورہ کیا، اور خاندان نے کہا کہ محفوظ ترین مقام بادشاہ کی پناہ گاہ ہے، جو جنگل کا بادشاہ ہے، جسے شیر کہا جاتا ہے۔ بندریا نے اپنا بچہ ساتھ لیا، بادشاہ کی پناہ گاہ پہ پہنچی اور بادشاہ کے حوالے اپنا بچہ کیا، اور کچھ دنوں بعد بچہ وصول کرنے کی درخواست کی کہ میں واپس آ کے اپنا بچہ بحفاظت آپ سے وصول کروں گی، اور بادشاہ نے اسے یقین دہانی کروائی کہ میں تمہارے بچے کی محافظت کروں گی۔ بندریا نے اپنا سفر شروع کیا۔ عزیزان محترم، بندریا کا سفر جاری تھا کہ بادشاہ بندریا کے بچے کو ساتھ لے کے جنگل کی سیر پہ نکلا۔ آسمان سے ایک چیل آئی، اس نے بندریا کا بچہ اٹھایا اور لے کے آسمان کی طرف غائب ہو گئی۔ جنگل کے بادشاہ نے پورا جنگل چھان مارا، اپنی فوج کو طلب کیا، اپنے سپاہیوں کو طلب کیا، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے خاندان کو ساتھ لیا، لیکن کہیں اسے بندریا کا بچہ نہ ملا، کیونکہ چیل اسے لے کے آسمانوں کی نظر ہو چکی تھی۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ بادشاہ نے بہت ساری تدابیر کی کہ اب میں بندریا کو کیا جواب دوں گا۔ عزیزان محترم، المختصر، بندریا اپنا سفر مکمل کر کے جب واپس بادشاہ کی پناہ گاہ پہ پہنچی تو اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ اے شیر، اے میرے جنگل کے بادشاہ، اے میرے مالک، اے میرے آقا، میں آپ کے پاس اپنا بچہ محافظت کے لیے، پناہ کے لیے چھوڑ گئی تھی، اور میں واپس آ چکی ہوں، میرا بچہ مجھے واپس کیا جائے۔ جنگل کے شیر نے بادشاہ نے سر جھکایا ہوا تھا اور کوئی جواب نہ دیا۔ بندریا نے پھر حیرت کی نگاہ سے بادشاہ کو دیکھا، جنگل کے شیر کو دیکھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ، میں آپ سے اپنا بچہ وصول کرنے آئی ہوں۔ شیر نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری بار اس نے بولنے کا ارادہ کیا، پوچھنے کا ارادہ کیا۔ شیر نے اپنا سر جھکائے، ادب اور افسوس کے لہجے میں کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہارے بچے کی میں حفاظت نہیں کر سکا، اور تمہارا بچہ آسمانوں کی نظر ایک چیل کے ساتھ ہو گیا، اور میں اسے بچا نہیں سکا۔ بندریا کچھ قدم پیچھے ہٹی اور اس نے بادشاہ سے، شیر سے کہا کہ تم کیسے بادشاہ ہو جو ایک بندریا کے بچے کی حفاظت نہیں کر سکی؟
کر سکے؟ تم پورے جنگل کی، پوری ریاست کی، پوری اسٹیٹ کی محافظت کیسے کر سکو گے؟ شیر نے کہا میں شرمندہ ہوں، مجھے افسوس ہے، میں تمہارے درد میں تمہارے ساتھ برابر کا شریک ہوں۔ بندریا نے کہا کہ تم کیسے بادشاہ ہو جو میرے بچے کی حفاظت نہیں کر سکے، کیونکہ بچہ میں تمہارے پاس امانت کے طور پہ چھوڑ گئی تھی۔ شیر نے کہا تمہارا غصہ بھی بجا ہے، تمہاری باتیں بھی سننے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں صرف اس جنگل کا بادشاہ تھا، صرف زمین پہ ایک جنگل کا بادشاہ تھا، میں آسمان کا بادشاہ نہیں تھا۔ اگر زمین سے کوئی آفت آتی، زمین سے کوئی مصیبت آتی تو میں اس کی محافظت ضرور کرتا، لیکن آسمان سے آنے والی مصیبت اور آفت کی محافظت فقط آسمان والا کر سکتا ہے۔ یحییٰ بن خالد اپنی کرسی سے اٹھا، اس نے ہارون رشید کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، اس نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، تم ہو دنیاوی بادشاہ، تم ہو زمین کے بادشاہ، تو آسمان سے آنے والی آفت قحط ہے، آسمانی آفت، اس کا مقابلہ اگر تم کرنا چاہتے ہو، اس میں تم بہتری لانا چاہتے ہو، اگر تم اس میں حالات اپنے بہتر کرنا چاہتے ہو تو تم بادشاہ بن کے یہ کوئی تدبیر نہ کرو، بلکہ فقیر بن کے اس کے دروازے کے سامنے سجدہ ریز ہو تاکہ وہ تمہاری کوئی مدد کرے، کیونکہ تم بادشاہ بن کے آؤ گے تو وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہ بادشاہی کا بھی خالق بادشاہ ہے، اس بادشاہ کے سامنے ہمارے دنیاوی بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر فقیر بن کے اس کے دروازے پہ جاؤ گے تو یقیناً تمہارا مالک، تمہارا خالق تمہیں واپس خالی نہیں لٹائے گا اور تمہاری مدد کرے گا، اور تمہاری شاہی اور تمہاری حکومت اور تمہاری اسٹیٹ ریاست سے یہ قحط ختم ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، میں نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی میں آسانیوں کے لیے، انسان اپنی زندگی میں بہتری کے لیے، معاشی حوالے سے بہتر رہنے کے لیے، انسان اپنی صحت کے لیے، انسان اپنے مسائل کو ختم کرنے کے لیے، انسان اپنا گھر اچھا بنانے کے لیے، انسان اپنا لباس اچھا رکھنے کے لیے، انسان اپنی اچھی سواری کے لیے 7 سمندر پار کا سفر کرتا ہے، کئی سال انسان محنت کرتا ہے، کئی سال انسان مشقت کرتا ہے، 100 سال انسان سٹرگل کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، انسان کیا کچھ نہیں کرتا، کس کے لیے؟ کامیابی کے لیے۔ لیکن یحییٰ بن خالد کا ایک لفظ کائنات کی قیمت کا لفظ ہے، کیونکہ اہل بیت کے ماننے والا تھا، بے شک کسی کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا ہے ہارون رشید، اگر تم کسی بھی مسئلے میں کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کی پہلی سیڑھی میں فاصلہ صرف 5 انچ کا ہے۔ ہارون نے کہا وہ کون سا فاصلہ ہے؟ اس نے کہا کامیابی کی پہلی سیڑھی کا نام ہے سجدہ، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھو، اگر پہلی سیڑھی پہ قدم رکھو گے تو کامیابیوں کی سیڑھیاں طے کرتے جاؤ گے، اگر پہلی سیڑھی پہ ہی قدم نہیں رکھو گے تو پھر تم کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکو گے۔ طویل سفر مت کرو، سجدے میں سر رکھو تاکہ کامیابیاں تمہارا مقدر ہو۔ والسلام۔ من از ریش خشک و زردم، خودم را بی تو گم کردم.